بارے میں تھا، اور زہار آج کل اب نہیں ہے یہ زہار. پہلے کے لوگ جب طلاق دینا چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ تم میری ماں کی طرح ہے، اور یہ بات وہ جا کے جب بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا رہے تھے، یہ اتنا آہستہ بتا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پھر بھی سن لیے. عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتے جب یہ بات کر رہے تھے بہت ہی خاموشی سے آہستہ سے، تو ہم اس سے یہ بھی لرن کرتے ایون تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لیکن اتنی ہی بات بتا رہے تھے جتنا بتانا چاہ رہا. اور جب وہ بات کہہ رہے تھے بتا کے وہ واپس جا رہے تھے جب وحی آ گئی، اور وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ انفارم کر دیے کہ نہیں اب یہ چیزیں ہیں کرنا ہے. اب یہ زہار میں ایک بات یاد رکھیے، جو ہسبینڈ یہ کرے غلط بات کرے تو ان کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. کس کو ادا کرنا ہے؟ ہسبینڈ کو ادا کرنا ہے. جب تک وہ وائف کے پاس قریب نہیں آ سکتے، ٹچ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ ایک پیچھا چھڑانے کا طریقہ تھا لوگوں کا کہ نہیں بھائی بس اب زہار ہو گیا، دیٹس اٹ، یو آر ڈن، اب تم چلے جاؤ. اب وہ بڑے بچے ہیں، اور ویسے بڑے بچے ہو یا چھوٹے ہو، عورت جب نہیں چاہ رہی گھر چھوڑنا اور وہ سپریٹ نہیں ہونا چاہ رہی، دیٹ واز دا تھنگ. تو اس میں بتائے کہ غلام آزاد کرو یا روزے رکھنے کی بات کرے. لگاتار روزے رکھنا لوگوں کے لیے مشکل ہے تو بولے کہ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس کے بعد ہی آپ وائف کے پاس آ سکتے. اور پھر سورۃ الحشر دیکھیں، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، تغابن، طلاق اور تحریم. تو کافی سارے اس میں صورتیں آئیں. تو اس میں جو مین تھا کہ زیادہ تر صورتیں جو ہے نا ہم دیکھیں کہ مدنی صورتیں ہیں. مدنی صورتیں کیا تھے؟ جب ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے تو اس میں احکامات آتے کہ کیسے رہنا چاہیے، کیا ہے. اچھا، مدینہ میں اور ایک بات آپ غور کریے کہ مدنی صورتوں میں ایک منافق جو ہے نا، جو سورۃ المنافقون بھی اس میں آئی ہے، مدینہ میں منافق تھے، مکہ میں نہیں تھے. مسلم اور کافر، مسلمان اور کافر تھے. یہاں پر ون مور کیٹیگری ہے، وہ ہے منافق کی. تو جب پارہ شروع ہوتا قد سمیع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لی، قول التی، بات اس عورت کی جو تجادلو کا جھگڑا کیا. ایسا مت سمجھیے کہ وہ جھگڑا کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ان دیٹ سینس کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ہسبینڈ ان کو چھوڑ دینا چاہ رہے ہیں تو اس بارے میں وہ کہہ رہی تھی. تو میں کہاں جاؤں، میں کیسے کروں؟ تو پھر اللہ کے رسول ان کو سمجھا رہے تھے. اچھا، ہم یہاں پر اور ایک بات سیکھے، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. جو تناجو ہے نا، نجوہ، جو خاموشی سے آہستہ سے ہم کان میں بات کرتے، وہ صرف ایک ہی چیز کے لیے الاؤڈ ہے، وہ ہے بر اور تقوی. مطلب کوئی نیکی کی بات ہے، اب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور وہ سسٹر ہے وہ کچھ نیکی کی بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ اچھا آپ اتنا چیریٹی دینا چاہ رہے ہیں، دیٹ از الاؤڈ، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ سرگوشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے اس میں نا دوسرے لوگوں کو برا لگتا اور یہ چیز پسند نہیں ہے. تو نیکی کے کاموں میں الاؤڈ ہے. گناہ، زیادتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، ایسے چیزیں الاؤڈ نہیں ہے. لوگوں کی بیک بائٹنگ کرنا اور یہ سارے چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کر دے. اور پھر سلام کی اہمیت دیکھیں، ہم سلام کرنا، سلام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے. اچھا، اور جب مجلس میں ہم جاتے تفسحوا فی مجالس، اگر مجلس میں بولے کہ نہیں تم جگہ کشادہ کرو تو ہم جگہ کشادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے جگہ کشادہ کریں گے. مجلس میں کشادہ پیدا کرنا مطلب تھوڑا ہٹ کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک، تو وہ بھی بیٹھ جائیں گے. اور مجلس میں کیا ہوتا ہے، آنے والے لوگوں کو بہت مشکل ہوتی، ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اگر تھوڑا جگہ دے دیں گے تو ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ایسے جگہوں پہ ہم کو بچا لے گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مس ہیپ ہونے والا رہتا، اللہ تعالیٰ بچا لیتے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسپیشلی آپ سوچیے جب خبر کمپریس ہو جائیں گی، بولتے بہت زیادہ تنگ ہو جائیں گی، ہم نہیں چاہتے نا کہ ہماری خبر تنگ ہو جائے، تو ہم اسی وجہ سے ہم یہاں پر کوشش کرنا چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے نیکیوں پہ ہم عمل کریں. جب انشاءاللہ ہم جب مسجد جائیں گے یا حلقوں میں اٹینڈ کریں گے تو کوشش کریں گے کہ تھوڑا اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے اور لوگوں کے لیے جگہ پرووائڈ کریں تاکہ ہماری بھی زندگی میں آسانی ہو. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہت اہمیت ہے. آپ غفلت کی وجہ سے ذکر نہیں کرتے. بہت بار نا اپنے آپ کو یاد دلا لیتے، ارے مجھے ذکر کرنا ہے، پھر آپ بھول جاتے. تو ذکر کی کیا کرنا، بار بار یاد دہانی کر لینا ہے. ذکر سے آپ کے دل میں سکینت آتی. اور پھر اس کے بعد
حزب الشیطان بھی ہے اور حزب اللہ بھی ہے. ہم کو حزب الشیطان کو فالو نہیں کرنا، حزب اللہ کو فالو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم المفلحون، وہ لوگ فلاح پانے والے. اگر حزب الشیطان کو فالو کریں گے تو لوگ کیا ہوں گا؟ ہم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں. اور پھر ہم ایک دعا بھی دیکھتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب، ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں قدورت نہ رکھے. اور ہمارے رب تو شفقت والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ہم یہ دعا بھی کرنا چاہیے. عمل کے جو ہم کوشش کرنا چاہیے عمل کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے تم اللہ سے ڈرو. ولا تنظر نفس، اور ضرور دیکھو کہ ہر نفس ما جو قدمت لغد، کہ تم کیا کرے کل کے لیے کیا کر کے بھیجے. اب سمجھو کہ اپنا کل گزر گیا، یسٹرڈے جو ہے نا، گزرا ہوا کل وہ گزر گیا، تو ہم کیا بھیجے کل کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے جو گزرے ہوا کل ہے وہ آج بہتر ہو، اور آج سے بہتر ہمارا کل کا بہتر ہو جو آنے والا ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے تم لوگ جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور پھر بولتے ہیں ان کے جیسا مت بن جاؤ، ولا تکونوا کالذین، جس طرح نسوا اللہ، جو بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو. اگر ہم بھلا دیں گے، اور کیا چیز کی وجہ سے بھلا دیے؟ فَأَنَسْهُمْ انفسہم، اپنے نفسوں کی وجہ سے. مطلب کیا ہوتا، اپنے آپ میں کیریڈ اوے ہو جاتے، ہم اپنے بارے میں ہی سوچتے، اپنے بارے میں تھنک کرتے، مجھے یہ پسند. اس میں کیا ہوتا، ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا. اچھا، اللہ کی ملاقات بھلا دینا مطلب ہم نماز سے غفلت، اصل اہم جو دین کا مقصد ہے اس سے غفلت، اور دوسرے جو چیزیں ہیں اس میں ہم انوالو ہو جانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات. اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے ہم کو آخرت میں، جب ہمارے گڈ ڈیڈز، ہمارے اچھے اعمال رہیں گے. اور ایک دعا ہے، ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پہ بھروسہ کیا، توکل کر، ولیک انبنا، اور ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، تیری طرف کے لوٹ کے جانا ہے. اور سارے فتنوں سے بچائیے، کفر سے بچائے. واغفر لنا، اللہ مجھے معاف کر دے. ربنا انک انت العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ آپ بہت بخشنے والے اور معاف کرنے. صفن کانہم بنیان مرصوص، جو صف بناتے نا، جو فرشتے ایسا صف بناتے کہ جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. تو صف کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جب ہم مسجد جاتے، صف برابر نہیں رہتی، بیچ میں شیطان آ جاتا، تو اس میں آپ کیا کرتے؟ گیپ نہیں رکھنا چاہتے. لیکن آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کرونا وائرس کی وجہ سے ایون بیچ میں گیپ رکھ کے الگ الگ ایسا نماز پڑھیں، تراویح کی نماز جیسا. ایون حرم میں بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ پورا اس پہ اسپرے بھی مار رہے، کیونکہ یہ ایک کیا ہے، علت ہے، ایکسیپشن ہے، ایک عذر ہے، شرعی عذر کے وجہ سے ان لوگ احتیاط کر رہے ہیں. لیکن یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا امپورٹنٹ ہے نا. تو وائرس کی وجہ سے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو الرٹ، ادروائز ناٹ آلویز. تو ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. ہم دیکھیں کہ اللہ کے جو ایمان لائے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن گئے. جیسا حواریوں بولے نا، نحن انصار اللہ، تو ہم بھی اللہ کے انصار اللہ. تو اللہ کی مدد ہم کیسا کریں گے؟ دین پہ عمل کر کے، دین والوں کی، مسجد کی، اچھے ایمان والوں کے ساتھ. پھر ربنا اغفر للوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور پھر اس کے بعد سورۃ الجمعہ میں ہم کیا دیکھیں؟ هو الذی بعث فی امیین. بعث فی امیین مطلب ان پڑھ تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر وحی آئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ جو وحی کے ذریعے قرآن کی تعلیمات ملی 23 ایئرس،
مکہ اور مدینہ پیریڈ، مکی پیریڈ کتنا تھا 13 سال، مدینہ پیریڈ کتنا تھا 10 سال، ملا کے کتنا ہو گیا 23 ایئرس۔ تو بول رہے ہیں کہ وہ جو تعلیمات ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا، تم لوگ ایک جہالت سے ایک ایمان والے، تو بول رہے کہ باسا فی الامیین رسول منہم، تم ہی میں سے ایک رسول آئے، کون ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی، یتلو علیہم آیاتی، جو یتلو تلاوہ یتلو سے ہے مطلب تلاوت کر کے سنا، پڑھ کے سناتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، سورہ جب پڑھتے تھے نماز میں کئی لوگ ان کی تلاوت سن کے یاد کر لیے تھے، تو ہمارے لیے بھی توجہ دینے والی بات کیا ہے، جیسا ہم جو ناظر قرآن کر رہے نا، تلاوت اچھے سے آنا چاہیے، اگر نہیں آتی تو آپ سیکھنا چاہیے، اور عمر کوئی نہیں ہوتی سیکھنے کی، جب تک ہماری موت نہ آئے جب تک ہم سیکھنا اور سکھانا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ دین کا شعار ہے، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت اچھے سے کرنا، پڑھنا سیکھنا، اور ویزکیہم، اور تزکیہ کرنا، تزکیہ نفس اور تزکیہ مال، نفس کیا کر رہے ہیں ہم، یہ جیسا آپ روزے رکھ رہے ہیں، روزے رکھنے سے کیا ہو رہا، پورے باتیں جو بھی غلط بات بھی آتی تو ہم کیا بولتے ہیں، نہیں نہیں پرے کرو، ہم کو ایسی نیگیٹو تھاٹ نہیں لانا ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، آپ جیسا کہ تاخراتیں چل رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے اندر سے ہر چیز جو برائی ہے وہ نکال دو اور مجھے پاک صاف کر دو، اور ہم مال کا بھی تزکیہ کر رہے ہیں، کیسا زکوٰۃ نکال کے، اس کے علاوہ بھی پورا سال ہم صدقہ دیتے رہتے، اور وہ یعلمہم، اور علم سیکھنا سکھانا، دیکھو وہ انسان بہترین ہے جو علم سیکھنا اور سکھانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، تو ہم ایک کورس کے بعد دوسرا کورس ہم کیوں کرتے، جیسا ہم کھانا کھا رہے ہیں نا، ویسے ہی علم ہمارے لیے ضروری ہے، کئی بار ایسا ہوتا کہ ہم نا ایک کے بعد ایک قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، پھر تجوید پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اتنے بار ایسا ہوا کہ کھانا کھانا بھول جاتے ہیں، کیونکہ آپ اتنا زیادہ علم لے رہے ہیں، تو علم بھی کیا ہوتا، آپ کا دل بھر جاتا، ایون آپ کا پیٹ بھی بھر جاتا بعض وقت علم سے، علم کی دولت ایسی ہے، اور علم آپ کو اتنا سیٹسفائیڈ کر دیتا کہ کوئی کھانا، تو یہ تو ایک مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ ڈیفینیٹلی آپ کھانا کھاتے، لیکن ایک جو فلفلمنٹ رہتی ہے آپ کے اندر، یعلمہم، علم بہت زیادہ ضروری ہے، الکتاب والحکمہ، کتاب کی حکمت بہت زیادہ ضروری ہے، تب کون سی بات کرنا، یہ نہیں کہ آپ کا علم آ گیا جب چاہے آپ بات کرتے جا رہے، پھر اہمیت نہیں رہتی آپ کی، ایون آپ کو اللہ تعالیٰ ماں بنایا، بیٹی بنایا، بہن بنایا، جب بھی آپ حکمت سے بات کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حکمت تھی، اور سورۃ اللقمان میں ہم کیا دیکھیے، لقمان حکیم کے پاس کیا تھی، حکمت تھی، تو حکمت کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، یہ چیزیں بتائی گئی، اور پھر کمثل الحمار، اور گدھے کی مثال دی، وہ کیا ہے گدھا، اس کے اوپر کچھ بھی لوڈ ڈالو اس کو معلوم ہے کہ اس میں نالج ہے نہیں ہے، نہیں، ویسی ہی اگر ہم علم لے رہے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم گدھے کی مثال ہے، کہ ہم علم حاصل کر کے بھی اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم گدھا نہیں بننا ہے، اور جمعے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جمعے کی نماز کے لیے جانا چاہیے، اور لڑکے جو ہے اور آدمیاں سب جمعہ، اگر 3 جمعے مس کریں گے تو کیا ہوگا، ایک کالا دھبا آ جائے گا، اب جو پینڈیمک اور کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھر میں ہیں، جمعہ بھی گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں، یہ تو ایک شرعی عذر ہے، جب پلیگ آ گیا تھا نا تب بھی ایسی ہوا تھا، جہاں کے لوگ وہیں پر تھے، تو یہ آپ کے لیے الاؤڈ ہے، اب جیسا عید بھی آئیں گی تو آپ گھر میں ہی عید پڑھیں گے، تو یہ الاؤڈ ہے، کیونکہ جان بچانا امپورٹنٹ ہے، ہماری جان بھی اور لوگوں کی بھی جان، ہم اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے، لوگوں کو بھی ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر فاسق، کاذب، منافق کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں معلوم ہے، کاذب جھوٹا ہے وہ، فاسقین فسق کرتا، حد سے زیادہ بڑھ جاتا، مستکبرون اور تکبر کرتا وہ، اور عادون حد سے زیادہ دشمنی، تو عاجب کا آجاسہم، اور اس کو دیکھ کے نا آپ کو ایسا دکھتا ہاں کتنا اچھا ہے دیکھنے میں، حالانکہ وہ اندر سے کھوکھلے رہتے ہیں، خشوع مسندہ کیا ہے، جیسے کبھی آپ دیکھیے کوئی لکڑی خوبصورت رہتی ہے لیکن اندر سے کھوکھلی رہتی، ویسا ہے، اور لا یفقہون، اس کے اندر کوئی فقہ نہیں رہتی، اس کے اندر کوئی دینی تعلیمات نہیں رہتی، لا یعلمون، اس کے اندر کوئی علم نہیں رہتی، اتخذوا ایمانہم جنہ، اور وہ کیا کرتا، ایمان کے اگینسٹ گروپس بناتا، اور تغابن میں اس دن ایسا ہوگا کہ یہ جیت اور ہار کا دن ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا ان ازواجکم و اولادکم، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو ایمان لائے، اولاد اور ازواج تمہارے لیے کیا ہے، دشمن ہے، فاحذروہم، اگر تم محتاج بچا لو، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم،
اب اس میں کیا ہے بول رہے ہیں کہ تم معاف کر دو. تو عفو کیا ہے؟ اللہم انا عفوا تحب العفو فاعف عنی. فاعفو میں اس میں بھی تعفو جو ہے نا فاعفو وہی ورڈ ہے عفو سے ہے، مطلب کسی کو ایسا معاف کر دینا کہ پورا مٹا دینا. تو ہم ليلۃ القدر میں بھی کیوں بول رہے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو العفو فاعف عنی. کیوں بول رہے ہیں فاعف عنی؟ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دو. یہ وہی ہے تعفو وتصفو، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دو، اوور لک کر دو ان کو. وتغفر فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بھی غفور رحیم. ہم جب لوگوں کو معاف کرتے نا، اوور لک کر دیتے، جانے دیتے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو معاف کر دیتا. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ الطلاق میں دیکھتے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی بچیوں کی طلاق ہو جاتی ہے، عورتوں کی طلاق ہوتی. طلاق بھی بہت ایک پینفل چیز ہے، آدمی کے لیے بھی عورت کے لیے. عورت کے لیے زیادہ وہ رہتا ہے کیونکہ اس کو پیریڈ سے بھی گزرنا، بچے بھی رہتے ہیں اور بعض وقت اس کے اوپر پوری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. آدمیوں پہ بھی بعض وقت وہ طلاق لینا نہیں چاہتے لیکن ان کے اوپر بھی ٹینشن ہوتا. تو بول رہے ہیں اگر طلاق بھی ہو گئی تو ڈونٹ وری، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہے راستہ. تو طلاق بھی ہو جاتی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دوسری شادی ہو جاتی، جو بھی ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ نہ ہو. اگر طلاق میں ہم ایک بات امپورٹنٹ یہ سیکھیں کہ طلاق دینے پر بھی وہ عورت وہاں پر رہ سکتی، وہ اس کو گھر سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ 3 جو رجعی طلاق ہے نا، 3 اس کے پاس حیض کے مہینے ہیں. اگر رجوع کر لیے 3 حیض کے مہینے میں ٹھیک ہے، لیکن آج کل کیا ہو گیا، لوگ رجعی طلاق کو مانتے ہی نہیں. ان لوگ بولتے نہیں 3 بار ایک ہی بار طلاق دے دو، دیٹس اٹ، برا کر دو اس کو. اور یہ چیز انڈیا میں بہت زیادہ ہو رہی تھی، اس پہ بہت زیادہ وہ ہوا، لیکن وہ اب وہ لا ایسا نکال دیا بہت ساری جگہ اوورسیز میں کہ 3 طلاق ایک ہی بار دے دو اور ختم کرو. حالانکہ اسلام میں وسعت ہے اور بتایا گیا کہ رجعی طلاق ہے، آپ 3 مہینے کا آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر مینسٹرل پیریڈ اس کا ختم ہو گیا تو جو 3 مہینے چاند کے دیکھیں گے، تیسرے مہینے کے بعد طلاق ہو جائے گی، چاہے وہ طلاق بولے یا نہ بولے. اچھا طلاق 3 بار بولو، 1000 مرتبہ بولو، ایک بار بولو، وہ ایک طلاق ہو جائے. دوسرے مہینے دوسری، تیسرے مہینے تیسری، اگر وہ نہ بھی بولے. کیوں؟ کیونکہ جب تک کہ وہ رجوع نہ کر لے. اگر رجوع کر لے تو طلاق وہ ختم ہو گئی، انویلڈ ہو گئی. لیکن لوگ رجعی طلاق کو آج کل بہت زیادہ پیچھے ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ دین میں وسعت ہے. اور پھر یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، بتا رہے ہیں کہ اے لوگ جو ایمان لائے، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نفس کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. تو ہم اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی فیملی کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی جیسا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف سے ہو گئی تو توبوا الی اللہ، تو توبہ کریے، توبۃ نصوحا، اور ایسی توبہ کرے خالص توبہ. تو ہم بھی اللہ سے توبہ کرنا ہے خالص. ہم سے بھی گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گے، لیکن اللہ سے توبہ کرنا ہے. اور جو بندہ سامنے ہے اگر آئی ایم سوری بول دی تو بات ختم ہو جاتی تو بہتر ہے. کبھی بھی نہ ہمیں اپنے آپ کو انا نہیں رکھنا چاہیے، کیا نہ میں بہتر ہوں، تو پھر ہم کبھی بھی نہ سوری بولیں گے نہ ہم توبہ کریں گے. توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہم توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافیا مانگنا چاہیے. اور آسیہ علیہ السلام بہترین دعا سے اختتام کرتے ہیں، ربی ابنی لی عندک بیت فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. تو ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دے. قرآن اور مسنون دعاؤں میں یہ سب ہے. اور ایک دعا یہ ہے، جب ہم پوچھتاچھ میں سے گزریں گے تو ہماری اپنی اعمال کی لائٹ رہیں گی، تو ہم یہ بھی دعا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمارے بخش دے، یقیناً تو ہر چیز کو بخشنے والا ہے اور ہر چیز پہ تو قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بہت دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے. اور سارے یہ جو ٹائم ہے رمضان کا بہترین موقع ہے بخشش مانگنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. آج ہم 28 والا پارا 28واں پارا ہم الحمدللہ اس کی سمری دیکھے. انشاءاللہ کل نہیں پرسوں ہمارا پورا اختتام ہوگا، دعا بھی ہوگی. انشاءاللہ آپ قرآن کی کلاسوں سے جڑے رہیں. اور میرا واٹس ایپ بھی آپ کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. میرا 4849192124 میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور یوٹیوب پہ بھی ہوں میں اور فیس بک پہ بھی ہوں، تو آپ کلاسوں سے جڑے ہو سکتے ہیں. اور کانفرنس کال میں بھی انشاءاللہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. میری انفارمیشن آپ لوگ کو مل جائے گی.
जहाँ से भी, या अगर आप नंबर नोट डाउन करना है तो फिर से मैं दोहराऊंगी 4849192124। कोई बात है, कोई आपको पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कर सकते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। आपकी ये जो छोटी छोटी कोशिश है, अल्लाह ताला इस पे इस्तिकामत दे, आपके परेशानियां तकलीफ दूर कर दे। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला हमको लैलतुल क़द्र मिल जाए, क्योंकि हम चाहते हैं अल्लाह ताला हम जो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें हमको कामयाबी दे। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस नसीब हो। अल्लाह ताला हमसे जो भी गुनाह गलती कोताही हुई माफ़ कर दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूबु